الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 163. یہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں 3 اہم مسئلے ذکر ہو رہے ہیں. پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مسئلہ وحی الہی کی تابعداری کا حکم، اس کے لیے بطور نمونہ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ. تیسرا مسئلہ توحید کا، جس پر مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے گئے. پہلا مسئلہ تسلی اور تبلیغ کے لیے بہادری کا بیان، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیلیوں پر 4 نعمتوں کا ذکر ہوا اور 2 عذابوں کا تذکرہ تھا، جن میں سے ایک عذاب ہم نے پڑھ لیا. اب دوسرے عذاب کا ذکر ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ بنی اسرائیلیوں، اللہ نے تمہارے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اگر ایمان نہیں لاتے، جس طرح اللہ کے پہلے تمہارے اوپر عذاب آئے، اس طرح عذاب ابھی بھی آ سکتا ہے. ایک عذاب کا ذکر ہو چکا ہے، ابھی دوسرے عذاب کا ذکر ہے. وَاسْأَلُهُمْ، اور آپ پوچھئے ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی کے بارے میں، كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو تھی حاضرۃ البحر، دریا کے کنارے میں. دریا کے کنارے پر وہ بستی آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے تجاوز کیا، حد سے زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. ہفتے کے دن کے بارے میں کیسے زیادتی کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر کو کہا تھا کہ انہیں کہہ دو کہ پورے ہفتے کے اندر ایک دن تعظیم الہی کے لیے خاص کر لو، جس میں تم اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرو گے، دنیا کے کام نہیں کرو گے. وہ ایک دن خاص کر لو. کون سا دن ہے جس میں تم یہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہفتے کا دن. اس میں ہم عبادت کریں گے اور دنیا کا کاروبار نہیں کریں گے. اب ہوئے یہ، چونکہ گناہ اور کمیاں کوتاہیاں ان میں بہت ساری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش لائی. آزمائش یہ لائی کہ یہ چونکہ دریا کے کنارے پر آباد تھے اور ان کا کاروبار تھا مچھلیوں کا شکار کرنا اور مچھلیاں کھانا بیچنا. اب یہ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، اور اللہ نے آزمائش جاری کر دی کہ مچھلیوں کا شکار ان کو پورے ہفتے میں ملتا ہی نہیں تھا. اور جو دن ہفتے کا ہوتا تھا، جس دن میں ان پر شکار گویا کہ منع تھا، تو اس دن مچھلیاں بالکل پانی کے اوپر تیرتی نظر آتی. انہوں نے پھر بہانہ بنایا، ہیلا کیا. ہیلا کیسے کیا جی؟ ہیلا اس طرح کیا، مفسرین ذکر فرماتے ہیں، ایک ہیلا انہوں نے یوں کیا کہ جب دریا کے کنارے بیٹھتے وضو کرنے کے لیے، تو وضو کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے اور جب منہ پر پانی ڈالنے لگتے تو ایسے اٹھا کر کے ایک مچھلی پیچھے پھینک دیتے. منہ پر بھی پانی ڈال دیتے اور ایک مچھلی بھی پیچھے پھینک دیتے. دوبارہ ہاتھ مانگتے ہو، یہ تو منہ پر پانی نہیں لگایا. دوبارہ ہاتھ ڈالتے، دوسری مچھلی، تیسری مچھلی. تو دن میں 2 مرتبہ کی بجائے 20 مرتبہ وضو کرتے اور اس طرح مچھلیوں کو اٹھا کر پیچھے پھینکتے اور کہتے یہ تو ہم نے شکار نہیں کیا، یہ تو خود ہمارے ہاتھوں کے اندر آ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوتا ہیلا، بہانہ بنانا.
اس طرح ایک اور ہیلا انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے دریا سے تھوڑا سا راستہ نکالا جس سے پانی آتا اور دوسری طرف حوض بنائے گہرے گہرے جس کے اندر پانی جمع ہو سکتا تھا. تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ ہفتے کے دن چونکہ مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی تو وہ راستہ کھول دیتے تھے, پانی حوض میں آتا تھا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھی. جب وہ حوض بھر جاتا تو پانی بند کر دیتے تھے. اتوار کے دن اس حوض کے اندر وہ مچھلیاں پڑی ہوتی تھی تو اس سے وہ مچھلیاں لے لیتے, پھر کہتے ہم نے تو شکار اتوار کے دن کیا, ہفتے کے دن تو ہم نے پکڑی نہیں, ہفتے کے دن میں تو ہم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کیا, اللہ نے ہمارے اوپر ہفتے کا دن بند کیا ہے. یہ ایک طریقہ کار استعمال کیا جس کو کہتے ہیں ہیلا بہانا. اور ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یار گوشت کھانے کا دل کرتا ہے, کوئی گوشت نہیں. بیوی نے کہا چلو میں کوئی بندوبست کر لیتی ہوں. تھوڑی دیر بعد پڑوسیوں کی کوئی مرغی نظر آئی, بیوی نے وہ پکڑ لی اور کہا کہ مرغی تو آئی ہوئی ہے تو ہے پڑوسیوں کی, اب مولوی صاحب تو بتا حلال ہے حرام. مولوی صاحب کہتے ہیں مرغی تو حرام ہے لیکن تو پکا لیں, شوربہ کھا لیں گے, شوربہ کھا لیں گے, گوشت نہیں کھائیں گے. بیوی نے کہا چلو, مولوی صاحب نے کوئی راستہ نکال دیا. بیوی نے مرغی کو ذبح کیا, پکا لیا. اب جب پکا لیا شوربہ ڈالنے لگتی ہے اور وہ چمچہ جو رکھتی ہے تاکہ وہ بوٹی اندر نہ آئے, بوٹی اندر نہ آئے کہ مولوی صاحب نے کہا شوربہ حلال ہے, گوشت تو مرغی کا, مرغی تو پڑا ہی ہے تو وہ تو حرام ہے. اب مولوی صاحب دور سے دیکھ رہے ہیں, مولوی صاحب اس کو کہتے ہیں وہ چمچہ ہٹا جڑے اب بھی آتی انوار دے, تو شوربہ ڈال رہی ہے, جو خود آ رہی اس کو آنے دے. اس کو کہتے ہیں ہیلا بہانا. پکانا اور توڑی ہوئی سپیر ابو تک ایسا تو ایک سپیر ابو تک. تو کبھی کبھی یہ ہیلے بہانے لوگ کرتے ہیں. ہمارے لوگ کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی پیچھے نہیں. ہمارے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھی اب وہ مر جائے گا تو مولوی صاحب چلے جائیں گے اس کے وارثوں کے پاس, ہاں جی نمازوں کا حساب کر دیں. کیا حساب کر دیں؟ اور جی آپ کی میت سے نمازیں قضا ہوئی ہیں تو لہٰذا نمازوں کے فدیے کا حساب لگا لیں اور وہ حساب لگا کر کے آپ میری جیب میں ڈال دیں. تو مولوی صاحب کا جیب گرم ہو جاتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی ہماری نمازیں بخشی گئی. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب تو ہماری نمازیں اس طرح بخشوا دیتے ہیں تو انہیں بنا لگتی ہے ان پر کوئی مصیبت پڑی ہے کہ وہ زندگی میں نمازیں پڑھیں, سردیوں میں سپورٹ کر کے آئیں, گرمیوں میں اپنی نیند قضا کریں. انہیں کیا ان کو پتا ہے ہمارے پیچھے ایک مولوی موجود ہے نمازیں وہ بخشوا دے گا. یہ مولویوں نے بہانے تلاش کیے اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی. شاعر نے کہا تھا حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها, دین کو برباد کیا ہے دو قسم کے لوگوں نے. ایک بادشاہوں نے دین کو برباد کیا ہے اور ایک واحبار سوء ورهبانها, مولوی اور پیروں نے دین کو برباد کر دیا. اپنے پیٹ سے مسئلے نکال کر کے لوگوں کو بتائے یہ بہانے. اور خیر کے ساتھ قلعہ اوروں سے کیا کریں. یہاں پر تو اپنوں کو بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ مولوی بھی مسجدوں کے بارشوں کے پیچھے گھومتے ہیں اور گھوم کر کے جا کر کے یہ جی ہیلا تلاش کرو جی. کیا تلاش کرو جی؟ پیسے, نمازوں کے پیسے لو اور مولوی صاحب نمازوں کے پیسے لے رہا ہوتا ہے. یہ مشہور کیا ہوتا ہے کہ نمازوں کے پیسے مولوی کو دے دیں. یہ مشہور کیا ہوتا ہے
صدقۃ الفطر عید الفطر پر جو دیا جاتا ہے یہ مولوی صاحب کو دینا ہے، یہ بھی مولوی صاحب کا ہاتھ ہے۔ رمضان میں مولوی قرآن سنائے گا تو اس کو پیسے دو، یار ویسے دے دو نا مولوی کو پیسے، ویسے نہیں دیں گے۔ رمضان میں قرآن سنائے گا تو پیسے دے گا۔ صدقۃ الفطر عید آئے گی تو وہ صدقۃ الفطر مولوی دے گا۔ یہ مولوی کا حق نہیں، یہ غریب کا حق ہے۔ ہاں اگر مولوی غریب ہے اس پر زکات لگتی ہے پھر پیسے دو، پھر الگ بات ہے۔ لیکن مولوی غریب بھی نہیں ہوتا اور مولوی یہ بھی لے رہا ہوتا ہے، مولوی صدقۃ الفطر کے پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے، مولوی رمضان کے پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے، مولوی جو ہے وہ مردوں کی نمازوں کے پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے، ان کے روزوں کے پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے۔ روزے انہوں نے نہیں رکھے، پیسے مولوی کے جیب میں آگے بخشے گے وہ۔ واہ بھائی بڑا عجیب دین ہے، عجیب کمال کی بات ہے، پیسے مولوی کے جیب میں آگے اور بخشے جا رہے ہیں وہ۔ پھر ایک اور بدعت نکالی قضائے عمری والی۔ قضائے عمری اس کو کہتے ہیں کہ جی ایک دن رمضان کا وہ خاص کر لیتے، اس میں جی ایک خاص قسم کی نماز ہے، وہ آپ نماز پڑھ لیں تو جی ساری عمر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں جی قضاء عمری، عمر کی ساری نمازیں قضاء عمری۔ مجھے ایک بوڑھی نے پوچھا تھا ایک مسئلہ، وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح قضاء عمری ہوتی ہے، میری بہت ساری نمازیں رہی ہوئی ہیں تو وہ قضاء عمری کرنا، ویسے بھی ابھی بوڑھی ہو گئی، پتہ نہیں چلتا موت کا۔ تو میں نے اس بوڑھی کو کہا، میں نے کہا آپ اس طرح کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک دو نمازیں قضا لوٹا لیا کریں۔ یہ طریقہ کا عمر کا یہ تو بڑا مشکل ہے، ایک قضاء عمری میں 2 رکعت پڑھنی ہے اور ساری عمر کی قضائیں ہو گئی۔ میں نے کہا اس طرح نہیں، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں اور ساری عمر کی نمازیں قضا لوٹا دیجیے۔ انہوں نے بھی یہ ہیلا اور بہانہ کیا۔ دیکھو ہیلا اور بہانہ کرنے والوں پر اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ رسولوں اور سوال کریں ان سے بنی اسرائیلیوں سے عن قریۃ التي اس بستی والوں کے بارے میں کانت آخرۃ النار جو تھے دریا کے کنارے پر آباد، اذ یعدون جب انہوں نے زیادتی کی فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، اذ تأتیہم حیتانہم جب آتی تھی ان کے پاس حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن میں، شرعاً سامنے ظاہر ویوم لا یثبتون اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا لا تأتیہم نہیں آتی تھی وہ مچھلیاں ان کے پاس، کذالک نبلوہم ابتدا ہم آزماتے ہیں ان کو بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے آزمایا۔ اب انہوں نے جب ہیلت تلاش کرنا شروع کر دیا، 2 ہیلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، تو اب بنی اسرائیلیوں کے اس وقت کے 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک قسم کے وہ لوگ تھے جو ہیلا کرتے تھے اور ہیلا کر کے ہفتے کے دن کا شکار کرتے تھے مچھلیوں کا۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو ان کو منع کرتے تھے کہ اس طرح مت کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے بھی نہیں تھے اور ان کو منع کرتے بھی نہیں تھے، خاموش درمیان میں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ نہ 3 میں اور نہ 13 میں۔ اگر کوئی لڑکے کو جب لاس تبام نہ پاسے، وہ بالکل خاموش۔ وہ الٹا جو منع کرنے والے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے بس چھوڑو یار، کیوں تم سب دکھاتے ہو، بس ان پر اللہ عذاب لائے گا، اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہم جو ان کو منع کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اگر ہم نے ان کو منع نہ کیا ہو تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ اگر ہم ان کو منع کر دیں گے تو ہمارا بہانہ بن جائے گا اللہ کی عذاب سے بچنے کا، اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان 2 قوموں کا ذکر کیا ہے، 2 جماعتوں کا۔ ایک جو گناہ کرنے والے تھے اللہ کا عذاب ان پر آ گیا،
ایک جو منع کرنے والے تھے اللہ نے ان کو بچا دیا، جو خاموش تھے قرآن بھی ان کے بارے میں خاموش ہے، قرآن نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ غالب یہی ہے کہ وہ بھی اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے کہ گناہ پر خاموش ہو جانا یہ بھی گویا کہ رضامت کی ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک جماعت مِنْهُمْ ان میں سے، یہ وہ خاموش تھے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو قوماً ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ تباہ کرنے والا ہے ان کو، او معذبہم، یا سزا دینے والا ہے ان کو عذابا شدیدا، سخت سزا۔ قالوا، وہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کہا، معذرتاً، بہانہ بنانے کے لیے، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف بہانہ پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے اپنا کام کیا، ہم نے ان کو مسئلہ سمجھایا، لعلہم یتقون، اور تاکہ یہ ڈر جائے اللہ کے عذاب سے۔ ہم ان کو منع اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اور اگر نہیں ڈرتے تو کم از کم ہمارا بہانہ تو بن جائے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ فلما نسوا، پس جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، اس بات کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت دی جاتی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو منع کرتے تھے برے کام سے، اس برے کام سے جو منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ساتھ، ناامیدی والے عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا، اس وجہ سے، كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا، پر جب انہوں نے حد سے زیادتی کی، عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اس باتوں سے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان کو، كُونُوا قِرَدَةً، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل و رسوا۔ اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ بندر کیسا ہوتا ہے جی؟ بندر ظاہری طور پر کچھ عادتیں، کچھ شکل کے آثار اس کے انسان جیسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے میرے دین کی حالت کو تبدیل کیا، حکم کو تبدیل کیا، تم نے یہ ظاہر کیا کہ جی ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، حالانکہ تم نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تم نے میرے دین کے حکم کی حالت کو تبدیل کیا، اسی طرح میں نے تمہاری شکل کی حالت کو بھی تبدیل کر ڈالا۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل، جیسا کرتوت اسی طرح کی سزا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس طرح کیا اس طرح ان کو سزا مل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا، خاسئین، بد شکل۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو بندر بنائے گئے تھے 3 دن تک یہ زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج جو یہ بندروں کی مخلوق موجود ہے یہ ان کی نسل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ وہ بنی اسرائیلیوں کی نسل ہے جو بندر بن گئے تھے۔ نہ، وہ جو عذاب کے اندر بندر بنے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ بندر مستقل مخلوق ہے اللہ کی، جس طرح باقی حیوانات، جانور، درندے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اسی طرح مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے حکم کو تبدیل کیا تھا، اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ اللہ گناہوں سے اور ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جس سے دین کا حکم بندہ تبدیل کرنے والا بن جائے اور اللہ کی عذاب کا مستحق بن جائے۔ ایسے کاموں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا